ان دونوں آیات سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ ذوات مطہرہ با اعتبار خلقت نورانیہ حضرت آدم سے پہلے موجود تھیں. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ. گلفام صاحب حد سے نہ بڑھا کریں، اتنے فضائل نہ پڑھا کریں کہ لوگ سن سن کے سن ہو جائیں. بابا میں کیا پڑھ سکتا ہوں، میں کیا سنا سکتا ہوں، میں کیا سمجھ سکتا ہوں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ. ذہنوں میں رہے کہ کلمات سے مراد پنٹن پاک 12 امام 14 معصوم ہیں. اب اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمام روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں، یہ آیت ہے، یہ حدیث ابھی نہیں ہے، تمام سینے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور ایک سمندر کا پانی نہیں 7 سمندروں کا پانی مل کر سیاہی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، پھر بھی کلمات اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. سلامت رکھو، پھر بھی کلمات اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کہتا ہے یہاں رکو، یہاں ٹھہرو، بس کر جاؤ، آگے نہ پڑھو، یہ نہ کہو، یہ نہ پڑھو، او بابا اللہ صادق ہے. میں تو پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا. اللہ اصدق القائلین ہے. جب اللہ فرما رہا ہے کہ کلمات اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی تو توڑ میں حد کیسے کلمات الہیہ ہیں کہ جن کی تعریف اللہ کے دعوے کے مطابق کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی. اب میں آیت کے بعد رسول کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد نبوی ہے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں لا کان الریاض اقلاما والبحور مدادا والجن حسابا والانس کتابا. اگر تمام روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور تمام پانی سیاہی بن جائے، تمام انسان کاتب بن جائیں، تمام جنات محاسب بن جائیں، معاص و فضائلہ علی ابن ابی طالب. تو جن کے فضائل شمار ہی نہیں ہو سکتے، ان کے فضائل کی حد کیسے مقرر کرو گے؟ ہاں ایک حد ہے،
ایک حد ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ علی سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نہیں ہے۔ علی سب کچھ ہے لیکن اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اللہ منوانے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا۔ اے میرا قرآن پڑھنے والا، اے میرا قرآن سننے والا، کیا تو تعقل سے، تدبر سے، تفاہم سے، سوچ و بچار سے کام نہیں لیتا؟ طوطے کی طرح کلمہ پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجرہ طیبہ سے دے رہا ہے، اور تمہیں صراط مستقیم پر قائم رکھنے کی خاطر شجرہ طیبہ کی پہچان اللہ خود کروا رہا ہے، تاکہ کسی قسم کے قدموں میں لغزش پیدا نہ ہونے پائے کہ وہ شجرہ طیبہ کیسے پہچانا جائے گا۔ اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین پر ہے، قائم ہے۔ کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کوئی آنے والی آفت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ ہے۔ وفرعھا فی السماء، اور اس شجرہ طیبہ کی فرع، شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اصل